बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने किरदारी तरीक़ा इलाज को देखा था। आज हम जिस तरीक़ा इलाज का मुताला करेंगे वो है अक़ली जज्बाती किरदारी तरीक़ा इलाज। इसको इंग्लिश में हम रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। REBT इसका मुख़फ़्फ़ है। कैपिटल R, कैपिटल E, कैपिटल B एंड T, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। एल्बर्ट एलिस जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से तालीम कंप्लीट करने के बाद जब उसने अमेरिका के अंदर अपने काम का आगाज़ किया तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर था फ्राइड के तहलील नफ्सी के कंसेप्ट से। उसने तहलील नफ्सी पर 1947 से लेकर 1953 तक काम किया और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि जो सबसे अहम चीज़ होती है किसी भी फ़र्द के अंदर गैर तबई किरदार के डेवलप करने में, वो उसकी गैर मंतकी सोच होती है। उसने ये कहा था कि अगर इंसान अपनी सोच को मंतकी कर ले तो वो हैजानी तौर पर अपने किरदार को कंट्रोल कर सकता है, उसमें सोचने समझने तज़िया करने की सलाहियत पैदा हो जाती है और वो बेहतर तौर पर अपने मामलात को हैंडल करता है, अपने मसाइल का मुनासिब हल निकालने की कोशिश करता है और अपने मसाइल ख़ुद से हल भी कर लेता है। अब इसका बुनियादी जो नज़रिया था वो ये था कि इंसान के अंदर दो पहलू मौजूद हैं, एक अक़ली पहलू है और एक गैर अक़ली पहलू मौजूद है। अब वो ये कहता था कि नफ्सियाती तौर पर वो लोग जो कि अक़ली पहलू को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका तरीक़ाकार किसी भी मसले के मुताल्लिक़ कुछ इस किस्म का होता है। वो तीन सवालों के ज़रिए से इन किरदारों की वजाहत करता है। उसके नज़दीक अक़ली किरदार के साथ जब कोई मसला दरपेश होता है तो वो कहता है कि ये मसला मेरे साथ दरपेश हुआ है, इसका कोई ना कोई मुनासिब हल भी होगा और ये मसला इससे पहले और लोगों के साथ भी हो चुका होगा, लिहाजा मुझे और इससे मुतल्लिक़ मसाइल जो हैं उनका जायज़ा लेना चाहिए और अपने इस मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो अक़ली सोच जो है उसका ये अंदाज़ है बकौल एल्बर्ट एलिस के। अब जो गैर अक़ली या गैर मंतकी सोच होती है वो किस तरह से किसी भी मसले के मुताल्लिक़ सोचती है। वो यूँ सोचती है कि ये मसला सिर्फ़ मेरे साथ वक़ूअ पज़ीर हुआ है, इस मसले का कोई मुनासिब हल दुनिया में मौजूद नहीं है और अगर मैं इस मसले के हल के लिए किसी से मदद लेना चाहूँगा तो उसे मसला समझ नहीं आएगा। चूँकि मसला मुझे ख़ुद समझ नहीं आ रहा, इसका कोई मुनासिब हल मौजूद नहीं है, लिहाजा इसको हल करने की कोशिश करना ही बेकार है। यानी वो गैर मंतकी सोच अपने ज़हन में लाएगा, जिस नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, इर्रेशनल सोच की वजह से उसके अंदर जो प्रोडक्टिव सलाहियतें हैं वो भी दम तोड़ जाएंगी और वो अपने आप को किसी कम्प्लेक्स में मुब्तला कर लेगा, जिसकी वजह से वो मुस्तक़बिल में आने वाले छोटे छोटे मसाइल का भी कोई मुनासिब हल निकालने में कामयाब नहीं होगा। अब ये एल्बर्ट एलिस का कहना था कि फ़र्द जो है उसके अंदर ये दोनों तरह की सोचें जो है वो मौजूद होती हैं, लेकिन अहम रोल जो है वो उस सोच का है जो डोमिनेंट होती है। मिसाल के तौर पर एलिस का ये कहना था कि मंतकी सोच जो है उसको अगर डोमिनेट कर दिया जाए तो इंसान एक बहुत ही बैलेंस लाइफ गुजारने में कामयाब हो सकता है और इंसान को बुनियादी तौर पर अपने जो रेशनल थिंकिंग है उसे ही डेवलप करना चाहिए। इर्रेशनल और रेशनल थाट्स जो हैं उनको सेपरेट करना चाहिए, उनको अलग अलग ज़हन में करना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि ये मेरी गैर मंतकी ख़यालात हैं, ये मेरे मंतकी ख़यालात हैं। इस हवाले से थेरेपिस्ट भी उसको जो है वो हेल्प कर सकता है और थेरेपिस्ट के या मुआलिज की मदद से वो जब गैर अक़ली ख़यालात को अलहदा करेगा और अक़ली ख़यालात को अलहदा करेगा तो उसके लिए ज़िंदगी को बसर करना निस्बतन आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो है हैजानी रुकावटें जो फ़र्द को किसी भी जो है वो मसले के हल के हवाले से दरपेश होती हैं और फ़र्द उसको सॉल्व नहीं कर पाता। ये एक एबनॉर्मेलिटी की तरफ एक कदम होता है। एलिस ये कहता है कि हैजानी खलल जो रुकावट जो है वो गैर मंतकी सोच का नतीजा होता है, इसलिए फ़र्द को बार बार अपने ज़हन में एक चीज़ जो है वो दोहरानी चाहिए या रखनी चाहिए कि मैं हर मसले का हल निकाल सकता हूँ या मुझे किसी भी मसले के हल के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और मेरी कोशिश बराबर या कामयाब हो सकती है। लिहाजा वो अपने आप को किसी तरह से भी डिग्रेडेड फ़र्द ना समझे, वो ये ना समझे कि मैं मसले को हल नहीं कर सकता। इस इलाज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास इसके 5 पॉइंट्स मौजूद हैं। सबसे पहला इसका मकसद है कि इंसान के अंदर ज़ात के मुतालिक दिलचस्पी पैदा की जाती है, उसे ये रियलाइज़ कराया जाता है कि यू आर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी।
اور آپ کو بھی آپ کے اندر بھی مختلف ٹریٹس اور کوالٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے مسائل کا بہتر حل نکال سکتے ہیں۔ دوسری بات سماجی دلچسپی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی زندگی پر ہونے والے اثرات اور اپنے ارد گرد دوسرے لوگوں کی زندگی پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ کس طرح سے ایک خوشگوار ماحول جو ہے وہ بنا سکتا ہے اپنے ان دوستوں، رشتہ داروں اور چاہنے والوں کے درمیان انٹریکٹ کرتے ہوئے، جو کہ اس کو نارمیلٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی اس تھیراپی کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ سیلف ڈائریکشن یا خود سمتی کا جو ہے وہ تعین کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فرد کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے زندگی میں کون کون سی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، اس کا بحیثیت ممبر آف دا سوسائٹی کیا رول ہے اور کس طرح سے وہ اچھی طرح سے اپنا کام کر سکتا ہے۔ ریشنل انداز میں یادداشت کو بہتر بنایا جاتا ہے، اچھی عادات کے حوالے سے اور بری عادات یا حرکات کے حوالے سے اسے کنٹرول کرنے کی پریکٹس جو ہے وہ کرائی جاتی ہے۔ فلیکسیبل جو ہے وہ بیہیویئر اڈاپٹ کرنے کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس کے کردار کے اندر ایک لچک آ جائے تاکہ وہ بدلتے حالات کے ساتھ اپنے رویے کو، اپنے سوچ کو تبدیل کر سکے اور معاشرتی قوانین اور معاشرتی تبدیلیوں کے مطابق اپنے آپ کو معاشرے میں ایڈجسٹ کر سکے۔ تو یہ 5 میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں جو کہ علاج کے مقاصد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے خود اس کے اندر سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے، خود دلچسپی ہے، سماجی دلچسپی ڈیولپ کی جاتی ہے، خود سمتی اس کو بتائی جاتی ہے کہ اس نے خود سے یہ ڈائریکشن لینی ہے کہ کون سا کام اس نے کرنا ہے، برداشت اس میں کتنی ہے، ٹالرنس جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے کہ کس موقع پر اس نے اپنے بیہیویئر کے اندر ایک ٹالرنٹ جو ہے وہ رویہ شو کرنا ہے، لچک اس کے اندر کہ کہاں پہ پیدا کرنی ہے، یعنی وہ کس پوائنٹ پر اپنے رویے میں لچک پیدا کرے گا کہ وہ معاشرے کے لیے ایک پروڈکٹیو ممبر جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ABC ماڈل آتا ہے جو کہ البرٹ ایلس نے انٹروڈیوس کرایا تھا۔ اس کے بقول A جو ہے پوائنٹ، اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی نہ کوئی عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ B جو پوائنٹ ہوتا ہے اس پر ہم اپنا ایک بلیف سسٹم بناتے ہیں اس عمل کے متعلق کہ کیا وہ عمل جو ہے وہ ہمارے سوچ کے دھارے میں مثبت تبدیلی لاتا ہے یا منفی لاتا ہے، یا ہماری سوچ یا ہمارا بلیف سسٹم اس عمل کے متعلق پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ اور تیسری چیز کانسیکوینسز ہوتے ہیں کہ اگر مثبت سوچا جا رہا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا اور اگر منفی سوچا جا رہا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا۔ البرٹ ایلس کہتا ہے کہ یہ جو B پوائنٹ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ B پوائنٹ پہ آپ بلیف بناتے ہیں، آپ یقین ڈیولپ کرتے ہیں، آپ اعتقاد بنا لیتے ہیں۔ اور اس پوائنٹ کے اوپر جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان ارریشنل ہے تو وہ کسی اس ایونٹ کے متعلق تمام نیگیٹو خیالات کو جنم دے گا ذہن میں، اور اگر وہ پازیٹیو ہے تو وہ تمام پازیٹیو خیالات کو اس حوالے سے جنم دینا شروع کر دے گا، اور پھر اس کے جو ہے وہ تعمیری سوچ سامنے آئے گی۔ ادروائز جو ہے وہ اس کی ڈسٹرکٹیو سوچ ڈیولپ ہو جائے گی اور وہ معاشرے کے لیے اور اپنی ذات کے لیے خطرناک ہو جائے گا۔ تو ABC ماڈل کے ذریعے سے البرٹ ایلس نے یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے معالج جو ہے وہ موکل کے بلیف سسٹم کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کے بعد اس کی سوچ میں ایک مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو یہ REBT کی جو ٹیکنیک ہے اس میں بہت سی ٹیکنیکس ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلی اس کی ٹیکنیک آتی ہے عقلی ہیجانی تصور آتا ہے، یعنی ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو مریض ہے اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لے اور اس کے بعد یہ دیکھے کہ ناپسندیدہ یا ناقابل برداشت خیالات کون سے ذہن میں آ رہے ہیں جنہیں کنٹرول کرنا ہے، اور سوشلی اپرووڈ خیالات کون سے آ رہے ہیں ان کو کس طرح سے فالو کرنا ہے۔ رول پلینگ دوسری ہمارے پاس ٹیکنیک آتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر ایک نارمل افراد کی طرح سوچیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کی طرح کا کوئی بندہ بیہیویئر کر رہا تو وہ آپ کو کیسا محسوس ہوگا، تو یہ رول پلینگ ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے بنیادی طور پر اپنے آپ کو ریشنل فرد کی جگہ پر رکھ کے دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ارریشنل بیہیویئر ایک ریشنل آدمی کو کیسا محسوس ہوتا ہے، یعنی رول پلے آپ نے کرنا ہے ایک ریشنل انسان کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اٹیکنگ جو ہے وہ ایکسرسائز ہوتی ہے، شیم اٹیکنگ۔ اس میں موکل کو گھر کے کام کاج وغیرہ کے متعلق ٹریننگ دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم نے وہ کام اس لیے کرنے ہیں کہ تمہارے ذہن میں یہ چیز نہ آئے، یہ سوچ نہ آئے کہ کیا میں اگر یہ کام کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، کیا لوگ میرے کاموں میں دلچسپی لیں گے یا نہیں لیں گے، وہ رد عمل کس قسم کا شو کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ٹیکنیک کے اندر شام اٹیکنگ ایکسرسائز جو ہے اس میں اس کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیہیویئرل ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں، کرداری ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں۔ عقلی ہیجانی کرداری طریقہ علاج کے اندر جو بیہیویئر ٹیکنیک استعمال ہوتی ہیں اس میں بیہیویئر موڈیفیکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آلاتی مشروطیت پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی کہ ہم
فرد کو ری انفورسمنٹ کے ذریعے سے اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ بہتر طور پر اپنا جو رویہ ہے اس کو ڈیولپ کرے، اور وہ یہ چیز سوچے دیکھ سکے کہ وہ کیسے سوچ رہا ہے، کیوں، اور وہ کیسا محسوس کر رہا ہے، اور وہ جو عمل کر رہا ہے اس کا کیا رزلٹ جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر پڑ رہا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھیراپی کے اندر، اور اس سے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے ان پیشنٹس کی جو کہ خفیف ذہنی امراض کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ کلائنٹ سینٹر تھیراپی کو دیکھیں گے۔ اس تھیراپی سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں اگر کوئی کوشچن ہو، آئی ول گیو یو دا آنسر۔ مے گاڈ بلیس یو۔